بلوچستان میں وہ جنگ جاری کی گئی ہے. مجھے ڈر ہے کہ اگر وہ جنگ آپ کی دہلیز پر پہنچ گئی تو آپ برداشت نہیں کر سکیں گے. وہ جنگ جو ہم پر آوی کی گئی ہے جہاں پہ ہمارے بچے عورتیں کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. کوئی بھی آپ سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ایران میں جو لوگ مرے اس کی لواحقین یہاں موجود ہے اس دھرنے میں. وہ بھی رو رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو مارا گیا ہے. مگر اس کا جواب کون دے گا؟ کیا اس ریاست کے پاس اس کا جواب ہے؟ یہی ہم بتانا چاہتے ہیں, یہی ہم پوری دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں. لیکن دیکھیں تو صحیح, کہاں ہے آپ کی سو کالڈ میڈیا؟ کہاں ہے آپ کی سو کالڈ ریاست کی میڈیا اور اس کی مشینری؟ آئے, ہم آپ کو ایکسپوز کر کے دکھا رہے ہیں. آپ کا کام آپ کو آسان کر کے دکھا رہے ہیں کہ یہ ہے وہ بلوچستان. مگر آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ دو قدم پہ وہ جو سامنے والے بیٹھے ہیں ان کو کوریج دے رہے ہیں, لیکن یہاں پہ جو ہم بیٹھے ہیں آپ ہم سے آنکھیں نہیں ملا سکتے. آنکھیں ملانے کی جرت نہیں ہے آپ لوگوں میں, اسی وجہ سے آپ یہ باتیں کر رہے ہیں. بس ڈرے اس دن سے کہ جو جنگ آپ لوگوں نے بلوچستان کے سرزمین پر آوی کی ہے نا, وہ جنگ آپ کے گھروں تک نہ پہنچے, وہ جنگ آپ کی دہلیزوں تک نہ پہنچے. جب بلوچوں کے 3 مہینے کے بچے بھی آپ کے بمباریوں سے مرتے ہیں, 3 مہینے کے بچے. اور افسوس, بے ضمیری کا مقام, تو شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو کہ تم لوگ اس پر سیلیبریشنز کر رہے ہو, خوشی منا رہے ہو کہ آپ کے نمبر 1 ایجنسی اور آرمی کے میزائل سے مارنے والا جو بچہ ہے وہ 3 مہینے کا بچہ ہے. خوشی منانی چاہیے آپ لوگوں کو. یہ آپ کے ایز اے قوم آپ کی پستگی کا اظہار کرتا ہے کہ آپ لوگ کتنا پستہ سوچ رکھتے ہو اور انسانیت کے لحاظ سے آپ لوگ کتنے پستے ہو. 3 مہینے کا بچہ, اس کی پہچان بلوچ تو نہیں تھی نا, اس کو بھی مارا گیا. کیا ہے کہ اس 3 مہینے کے بچے پر جو ہے نا آپ سب لوگوں کو شرم نہیں آنی چاہیے تھی؟ اس کے بعد بھی ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ لوگ کس لیے یہاں بیٹھے ہو؟ ہم آپ کی ریاست کی تمام تر مظالم کو ایکسپوز کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. کرتے رہیں گے. اور میں بخدا کہتی ہوں کہ یہ لوگ یہاں سے چلے بھی جائیں نا, اور بھی آئیں گے, آتے رہیں گے. ہم نے آپ کی تاریخ میں نا جا کر بلوچوں کی تاریخ دیکھے, آپ کی تاریخ میں دھوکہ لکھا ہے اور ہماری تاریخ میں قربانی. آپ نے بنگالیوں کو دھوکہ دیا, آپ نے سندھیوں کو دھوکہ دیا, آپ نے پشتونوں کو دھوکہ دیا, آپ نے بلوچوں کو دھوکہ دیا, اور ہماری تاریخ قربانیوں سے بڑی پڑی ہے. ہم نے قربانی دی ہے, اور آج لاکھوں کی تعداد میں جو بچے نکلے ہیں نا بلوچستان میں, ہم نے ان کو اپنا پیغام پہنچا دیا ہے. یہ وٹنس ہے, یہ سارے لوگ. بلوچ نسل کشی کی جاری وہ پالیسی ہے جس کے خلاف ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں. اس کا میں یہی کہنا چاہوں گی کہ دونوں اطراف عورتیں اور بچوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. دونوں اطراف میں دونوں وہ قوتیں ہیں جو عورتوں اور بچوں کو مارنے پر مبارکبادیاں دے رہی ہیں. کل جب بچوں کو مارا گیا تو مبارکبادیاں دی گئی, اور آج بھی وہ بچوں کو مارنے پر شاباشیاں بٹوری جا رہی ہیں کہ آپ جو ہے نا ایران کو شاباشیاں دے یا ایران آپ کے پاکستان کو شاباشیاں دے. تو یہ وہی جاری نسل کشی ہے جس کے خلاف ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں, اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنے فیک سیکیورٹی کے نام پر معصوم بچوں کے قتل عام بند کی جائے, بچوں کا قتل عام بند کیا جائے. وہ بچے جو شاید زندگی کے ابھی پہلے سٹیج پر بھی نہیں تھے, ان کو پتہ بھی نہیں تھا, آپ ان پر حملہ کر کے اپنے کون سے سیکیورٹی کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں. ہماری یہ تحریک 23 نومبر کو بلوچستان کے ضلع کیچ سے شروع ہوئی. شہید بالاج کی ماروائے عدالت قتل کے خلاف یہ دھرنا 5 دسمبر تک تربت شہید فدا چوک تربت میں جاری رہا, جبکہ اس تحریک کے دوسرے مرحلے میں ایک لانگ مارچ کا آغاز کیا گیا. 6 دسمبر کو تربت سے لانگ مارچ روانہ ہوئی اور بلوچستان کی مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے 20 دسمبر کو اسلام آباد پہنچا, اور 2 دن اسلام آباد کے جیلوں میں گزارنے کے بعد 24 دسمبر سے یہ دھرنا اسلام آباد پریس کلب کے سامنے جاری ہے. اسلام آباد میں لانگ مارچ کے مطالبات پر سنجیدگی سے عمل کرنے کے لیے ریاست کو 1 ہفتے کی مہلت دی گئی تھی, لیکن اس پورے دورانیے میں ریاست نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا, جس کے بعد اس تحریک کے تیسرے مرحلے کا اعلان کیا گیا. تحریک کے تیسرے مرحلے میں ہم نے بلوچستان سمیت ملک بھر میں احتجاج کا اعلان کیا تھا, جس میں گزشتہ 10 دنوں میں 50 سے زائد گاؤں اور شہروں میں احتجاجی مظاہرے, ریلیاں اور دھرنے کیے گئے, جس میں ملیر, لیاری, ہب چوکی, وندر, گڈانی, ہتل, جاؤ, آواران, مشکے, گریشا, نال, بھڈ, اورناچ, خزدار, کرخ, سوراب, کلات, منگچر, مستنگ, کوئٹہ, تربت, پنجگور, دشت, کنڈان دشت, بالیچا, توم, مند, گوادر, کلدان, جیونی, پسنی, اورماڑا, سربندن, بیسیما, ناگ, خاران, دالبندین, یکمچ, براپچا, نوکنڈی, 76, واشک, چاغی, نوشکی, ڈاڈر, نصیر آباد, سبی, کولو, بارکان اور تونسا شریف شامل ہے. جہاں تفتان بارڈر کا بھی ذکر کرتی ہوں جو لوگوں نے مسلسل بند کر رکھا تھا. صرف 10 دنوں میں ان 50 شہروں میں لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے تھے, جن میں اکثریت کی تعداد خواتین تھی. ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچ نسل کشی اور ریاستی مظالم کے خلاف لاکھوں لوگوں کا سڑکوں پر آنا اس تحریک کے حق میں ایک عوامی ریفرنڈم ہے. اس تحریک کی کال پر صرف ایک علاقے اور ایک ریجن سے نہیں
بلکہ ملیر کراچی سے لے کر تونسا شریف تک لوگ رضاکارانہ بنیادوں پر اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں اور اس تحریک کا حصہ بن رہے ہیں، جو خود اس بات کا ثبوت ہے بلوچ نسل کشی کا مسئلہ کتنا حقیقی مسئلہ ہے اور یہ تحریک کس قدر عوامی تحریک ہے۔ قابل احترام صحافی حضرات، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے، اس تحریک کی بنیاد بلوچ نسل کشی اور ریاستی مظالم جیسے انتہائی سنگین مسائل ہیں، اور اس تحریک کے مطالبات بھی اپنے آپ میں مدلل اور زمینی حقائق کے عین مطابق ہے، لیکن آپ صحافی حضرات اس امر کے چشمدید گواہ ہیں کہ اس پرامن عوامی تحریک کے حوالے سے ریاست کے رویے اور اقدامات شروع دن سے کس قدر جارحانہ اور پرتشدد اور انوس تھے۔ ہم نے گزشتہ 4 پریس کانفرنسز میں ریاست کے جارحانہ رویے اور پرتشدد اقدامات کے بارے میں تفصیل سے بات کی تھی، اور اس پورے دورانیے میں ریاست کے رویے اور پرتشدد اقدامات میں کمی کے بجائے مزید تیزی آئی ہے۔ جیسا کہ اس تحریک کے شروع دن سے جہاں جہاں ہمارا لانگ مارچ گزرا اور اس تحریک کی حمایت میں جہاں جہاں احتجاج ہوئے، ان میں تقریباً 15 شہروں ملیر، نال، غزدار، لیاری، تونسا شریف، ڈی جی خان، گوادر، گریشا، کولو، بارکان، اب خیرپور، ماڑی پور، ڈی آئی خان اور اسلام آباد میں اس تحریک کے رہنماؤں سمیت سینکڑوں شرکا کے خلاف 20 سے زائد FIR درج کیے گئے ہیں۔ حالانکہ آپ صحافی برادری اور پورا ملک اس بات کی گواہ ہے کہ جہاں جہاں سے یہ لانگ مارچ گزرا اور جہاں جہاں اس کی حمایت میں مظاہرے ہوئے، وہاں ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا ہے۔ جبکہ ہمارے اس پورے تحریک کے دوران تحریک کے رہنماؤں، ہمدردوں اور شرکا کو گرفتاریوں کا سامنا ہے، جس میں سب سے پہلے جب لانگ مارچ کے پرامن شرکا اسلام آباد پہنچے تو ان پر تشدد کے بعد 300 کے قریب شرکا کو گرفتار کیا گیا، جس میں خواتین، بچے اور بزرگ اور طلباء بھی شامل تھے۔ جبکہ ڈی جی خان، تونسا شریف اور لیاری میں اس تحریک کے حق میں ہونے والے احتجاج میں شریک درجنوں شرکا کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اس لانگ مارچ میں شریک ہمارے دوستوں اور ان کے خاندان شروع دن سے پروفائلنگ اور ہراسمنٹ کا سامنا کر رہے، جس میں ان کی ویڈیوز اور تصاویر بنائے جا رہے ہیں۔ جبکہ لانگ مارچ میں شریک جبری گمشدگی کے شکار افراد کی لواحقین کے گھروں میں چاپے مارے جا رہے ہیں اور انہیں فون کر کے مختلف طریقوں سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم بلوچستان سے ڈیتھ اسکواڈز کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن حکومت بلوچستان اور وفاقی حکومت نے ڈیتھ اسکواڈز کے لوگوں پر مشتمل گروہ کا ایک احتجاجی کیمپ ہمارے دھرنے کے بالکل سامنے لگایا ہے، جس کے ذریعے آئے روز ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے۔ جبکہ اس پورے تحریک کے دوران پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا نے ہمارے کیمپ کا مکمل طور پر میڈیا بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے، حالانکہ یہ ملکی تاریخ کی سب سے بڑی پرامن تحریک میں سے ایک ہے، جس میں لاکھوں لوگ شامل ہیں، لیکن مین اسٹریم میڈیا نے دانستہ طور پر ہماری تحریک کی میڈیا بلیک آؤٹ جاری رکھی ہوئی ہے، جبکہ ہماری پورے تحریک کا میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے، جس میں سب سے اہم نقطہ نگراں وزیر اعظم نے پریس کانفرنس کر کے جبری گمشدگیوں کے شکار افراد کو دہشت گرد قرار دیا اور ان کے لواحقین کی توہین کی گئی۔ جبکہ بلوچستان کے نگراں وزیر اطلاعات نے مجھ سمیت پورے تحریک کے خلاف متعدد پریس کانفرنس کیے، جس میں ہم پر جھوٹے اور سنگین قسم کے الزامات عائد کیے گئے اور ہمیں دھمکیاں بھی دی گئی۔ اس کے علاوہ ایک ٹی وی اینکر پرسن نے باقاعدہ ہماری تحریک اور مجھ سمیت ہمارے دیگر ساتھیوں کے خلاف باقاعدہ جھوٹ پر مبنی مہم چلائی اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں مسلسل ہراساں بھی کیا جا رہا ہے۔ جبکہ ہمارے تحریک کی بنیادی مطالبات میں جبری گمشدگیوں کا خاتمہ ہے، اور جبری گمشدگیوں کے خلاف صرف بلوچ نہیں بلکہ پشتون، سندھی، مہاجر، شیعہ، کشمیری، گلگتی، سرائکی اور پنجابی کے ساتھ ساتھ دنیا کے انسان دوست لوگ بھی اس غیر انسانی عمل کو روکنے کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اور اس انسان دشمن پالیسی اور عمل کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بلوچستان میں جبری گمشدگیاں اور ماورائے عدالت قتل بدستور جاری ہے اور ہماری اس تحریک کے دوران متعدد لوگوں کو جبری طور پر گمشدہ کیا گیا ہے۔ اور کل بلوچستان کے علاقے اتل میں کوسٹ گارڈز نے ایک گاڑی پر فائرنگ کی اور اس گاڑی کے ڈرائیور کو قتل کیا، جس کی سنوائی نہ ہو سکی اور انصاف کے دروازے اب بھی بلوچ لوگوں کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ ریاستی پوری مشینری بلوچ نسل کش پالیسیوں میں براہ راست ملوث ہے اور مظلوم قوموں کی تاریخ میں ایسی نسل کش پالیسیوں کا خاتمہ عوامی قوت سے ممکن پایا ہے اور بلوچ عوام ان پالیسیوں کے خلاف متحد ہے، جس کا عملی اظہار اس تحریک کے تیسرے فیز میں لاکھوں کی تعداد میں بلوچ عوام نے سڑکوں پر نکل کر کیا ہے۔ معزز صحافی حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ بلوچستان ایک جنگ زدہ خطہ ہے، جہاں روز بلوچ بچے، عورتیں، بوڑھے، جوان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ حال ہی میں ایران نے بلوچستان کے علاقے پنجگور میں میزائل اور ڈرون حملے کیے، جہاں 2 معصوم بچے شہید ہوئے، اور اس کے بعد آج صبح مغربی ایران کے زیر انتظام بلوچستان میں متعدد مقامات شمیسر، عقاباد اور رنگ اور دیگر میں ریاست پاکستان نے بمباری کر کے عام آبادی کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں تاحال 10 کے قریب افراد جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہے، جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے۔ یہ بمباری گولڈ سمڈ لائن کے دونوں اطراف بلوچ نسل کشی کی واضح عکاسی کرتی ہے۔
बलूचिस्तान में हमारे लिए एक अलग ही गैर इंसानी कानून लागू की गई है। जो बोलेगा वो मारा जाएगा या गायब किया जाएगा, लेकिन अब ऐसा हम होने नहीं देंगे। इस तहरीक का एक मकसद यही भी है कि हम इस रियासत और इसके तमाम अदारों को ये बता सके कि रियासत भले ही हमें इंसान ना समझे, लेकिन हमारा सरमाया हमारे लोग हैं और वो ज़मीन है जिस पर हम सदियों से रह रहे हैं। हम अपने बलोच अवाम और अपने सरजमीन की को रियासती दरिंदगी और लूटमार का निशाना नहीं बनने देंगे। हम पूरे मुनज़्ज़म अवामी क़ुव्वत के साथ अपने कौम की नस्ल कुशी के खिलाफ डट कर खड़े हैं और आखिरी दम तक खड़े रहेंगे। तुम तशद्दुद करोगे, हम इससे ज़्यादा उभर कर आएंगे। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद इंतज़ामिया के वाज़िया तौर पर हमारे पुरअमन एहतजाज के साथ ताउन करने का हुक्म दिया था और इस्लामाबाद इंतज़ामिया से हमने हमारे धरने के मद्दे मुकाबिल लगाया गया सरकारी कैंप में खतरनाक प्रोफेशनल किलर्स की मौजूदगी के सबब सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया था, लेकिन इस्लामाबाद इंतज़ामिया इस पर खतर नवीद को नज़रअंदाज करते हुए और इसके अलावा हमें वहाँ से मुख्तलिफ तरीक़ों से हिरासा करने के हवाले से भी इस्लामाबाद इंतज़ामिया को आगाह किया गया, लेकिन इंतज़ामिया ने संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया, जिसके सबब धरने में शरीक ख़वातीन, बच्चे और बुजुर्ग ज़हनी अजियत का शिकार है। हमारे पुरअमन तहरीक के खिलाफ ये सिर्फ रियासती पुरतशद्दुद इक़दामात और गैर संजीदा रवैये के चीदा नुकात थे। अगर हम तमाम पहलुओं पर बात करें तो शायद ये पूरा दिन भी इसके लिए कम पड़ जाएगा। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, जैसा कि हम जिक्र कर चुके हैं कि बलोच नस्ल कुशी के खिलाफ जारी इस तहरीक के अपने तीसरे मरहले में है, जहाँ मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे जारी है और इसके साथ यहाँ इस धरने में रोज़ाना की बुनियाद पर बलोचिस्तान भर से जिबरी गुमशुदगियों के शिकार अफराद के लवाकिन आ रहे हैं और इसका हिस्सा हो रहे हैं और यहाँ इनके प्यारों की जिबरी गुमशुदगियों के केस को बैनुल अक़वामी कानून के तहत रजिस्टर किए जा रहे हैं। जबकि आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तवस्सुत से बलोच नस्ल कुशी के खिलाफ जारी इस तहरीक को जारी रखने का ऐलान करते हैं, जिसमें इस तहरीक के तीसरे फेज़ जहाँ मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे जारी होने के साथ साथ अब इस तहरीक के चौथे फेज़ का ऐलान करते हैं, जिसमें मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर बलोच नस्ल कुशी और बलूचिस्तान में रियासती जुल्म और जबर के खिलाफ आगाही मुहिम चलाई जाएगी। इस आगाही मुहिम में हम इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में विजिट करके घर घर आगाही मुहिम चलाएंगे और इस्लामाबाद के अवाम को हमारे साथ होने वाले रियासती मजालिम, जबर और बर्बरियत की हकीकत से आगाह करेंगे और इसी तसलसल को जारी रखते हुए 21 दिसंबर को तमाम मजलूम अक़वाम का एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद करेंगे। आखिर में हम एक बार फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से रियासत को पैगाम देना चाहते हैं कि ये एक पुरअमन एहतजाजी तहरीक है, अपने मुतालबात के तस्लीम होने तक हर सूरत जारी रहेगी, जिसके लिए हम हर तरह के सख्त हालात का सामना करने के लिए तैयार है। अभी हमारी रियासत की संजीदगी पर मुनसर है कि वो इस तहरीक को कितना तूल देना चाहती है और मुज़ाकरात की तरफ सबसे पहला कदम बालाज बलोच समेत अताउल्लाह बलोच के कातलों को फौरी सज़ा और इस तहरीक से जुड़े हुए हर फैमिली के बच्चों की बाजियाबी शामिल है। आखिर में फिर से ये कहना चाहते हैं कि इस तहरीक से जुड़े किसी भी शख्स या इस तहरीक के दौरान अगर कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश आए तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी रियासत और इसके अदारे पर आयद होगी। थैंक यू। लोग बहुत सारे पूछ रहे हैं कि आप पाकिस्तान में बैठ के यूएन से क्यों मुतालबा कर रहे हो, और पाकिस्तान में जो ये कल ड्राइवर शहीद हो गया, पंजगुर में जो हमले हो गए, उनके बारे में पाकिस्तान में जो कल ड्राइवर शहीद हुआ है उसे मारा किसने है? उन्हीं के खिलाफ तो हम यहाँ बैठे हैं ना। रियासती जबर है, रियासत बराह रास्त मार रही है, इसलिए हम यूएन के पास जाना चाहते हैं। कल रियासती इदारों ने डायरेक्ट हिट किया है उस बंदे को, उनकी उम्मीद में हम यहाँ बैठेंगे कि वो हमारे पास आएंगे, उनसे तो कोई उम्मीद नहीं है ना, उन्होंने डायरेक्ट फायर किया है। डॉक्टर भाई ये बताइए, जो आपने ईरान वाली हमलों की बात की, इसको किस तनाजुर में देख रहे हैं कि दोनों तरफ आपने बलोच का हवाला दिया? बिल्कुल आपके सवाल का मैं जवाब दूंगा। जैशुल अदल का आप नाम लें या कोई दूसरे तहरीकों का, कल जब ईरान ने हिट किया है उसने बताया कहा है कि मैंने जैशुल अदल के ठिकाने को मारा है, उसके बंदे को मारा है, लेकिन 3 साल का एक बच्चा भी मरा है, दूसरे की उम्र 4 है। ये ख़वातीन, ये तो कॉमन सेंस है, किसी को अब ये तस्वीरें दिखाएं आपको क्लियर करेगा कि 3 साल का बच्चा किसी तहरीक का नहीं है, ये कॉमन सेंस है। आज पाकिस्तान ने भी जो जवाबी कार्रवाई की है उसने फिर हमें मारा है। पाकिस्तान ने इसने जो मिसाइल फेंका है उसमें फिर एक 3 माह का बच्चा है, दूसरा उससे बड़ा है, एक 2 साल का है। उनकी लाशें आप देखें, हम बच्चों को जो बांधते हैं ना, एक खातून है जो उस घर की है, बज़ाहिर उस मर्द को, अगर वो मर्द तो हर वक्त घूमते रहते हैं ना, बाजारों में होते, अगर आपको उन्हें पकड़ना है तो इनसे कोई यहाँ पे हम इनकारी नहीं है कि आप किसी को ना पकड़ें, लेकिन औरतों और उन बच्चों को मारना ये खुली दहशतगर्दी है। अच्छा, ये तुम हैरान है, दोनों मुल्कों की जंग है, आर्मी वाले बॉर्डर में, मैं खुद बॉर्डर एरिया का हूँ, वहाँ एक साथ दोनों बैठ के चाय पीते हैं, अभी भी पी रहे होंगे, अगर कोई वहाँ पे छुपा के वीडियो भेज देना, अभी भी वो एक दूसरे के साथ बैठ के चाय पी रहे हैं। ये उस तरफ मिसाइल फायर करके बलोच को मार दे, वो इस तरफ फिर इनको मार दे। अच्छा, इस्लामाबाद में आज मैं घूम रहा हूँ, जहाँ लोगों को देखता हूँ वो नाच रहे हैं,
کہ ایران نے بدلہ لے لیا. بخدا ہم دل میں رو رہے ہیں, خدا کی قسم. آج وہ ایک ہوٹل کے سامنے بیٹھے ہوئے تو سارے ویڈیو کال کے ایران کو بدلہ دے دیا, ایران کو بدلہ دے دیا. اتنا غصہ آیا نا کہ آپ یقین نہیں کر سکتے ہیں. ایران نے کس کو بدلہ دے دیا؟ آپ نے ان کو مارا, وہاں بھی بلوچ مرے, یہاں بھی. ہاں اگر یہ جنگ اسلام آباد اور تہران کے درمیان ہوتی, یہاں ایک دوسرے کے اوپر میزائل گرتے, تو ہم سمجھتے کہ یہ بالکل دو ملکوں کی جنگ ہے. لیکن اس وقت یہ ڈائریکٹ بلوچوں کو ہٹ کر رہے ہیں, وہ بھی اور یہ بھی. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے لوگ جو ہے نا جنگ سے بہت دور ہے. یہ جنگ جو ہم پر آوی کی گئی ہے بلوچستان پر, بلوچ پر, وہ کافی عرصے کی جنگ ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں, جس پر ہم نے 56 ڈے سے بات کر رہے ہیں کہ بلوچستان میں پاکستان ڈائریکٹ فوج کشی کر رہی ہے, بچوں کو مار رہی ہے, اور ان بچوں کے مارنے پر جشن منایا جاتا ہے.